نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. زندگی میں اکثر جب ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے. رحم کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ چہرے سامنے آتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم پر جاندار میں اس رحمت کے جذبے کو دیکھ سکتے ہیں. اس رحمت کا ایک حصہ پرندوں کی طرف سے دکھائی جانے والی چوکسی ہے جو اپنے بچوں کو دشمنوں کے حملے اور چوٹ سے بچاتے ہیں. اگرچہ آج بہت سے لوگ جو خود کو ذہین ہونے پر فخر کرتے ہیں گونگے جانوروں کے ذریعے دکھائے گئے اس معیار کو کھو دیے ہیں. ذرا تصور کریں کہ صرف 1% رحمت اس پورے دنیا کی پیاس بجھا رہی ہے. وہ شخص کتنا عظیم ہے جو باقی 99% کا مالک ہے. اگر ہمیں ایک دن وہ مل جائے ہم کتنے خوش ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں تمام 99 حصوں کا مالک اور صرف ایک حصہ زمین میں دیا ہوا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر غور کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، اس میں ایک رحمت اپنی مخلوق میں رکھی اور ایک کم 100 رحمتیں آئندہ کے لیے اپنے پاس چھپا کر رکھ لی. متفق علیہ. ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کے 99 حصے اپنے پاس روک کر رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا. اسی ایک حصے میں سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک چوپایا اس ڈر سے اپنا سنگ اپنے بچے سے اوپر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے. دیکھو اللہ اپنی رحمت کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے. زندگی میں ہم بہت سی غلطیاں اور خطا کرتے ہیں. خود میں تبدیلی اور ترقی کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وقت گزارتے ہیں کہ اس کے لیے کیا سزائیں آئیں گی، اور مایوسی میں بار بار غلطیاں دہراتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہارنے والے وہ نہیں جو گرتے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو گرنے کے بعد اٹھتے نہیں. سنو رحمان رب ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ایک دفعہ اس ملک کا بادشاہ صوفی اور عالم حاتم الاسم کے گھر کے قریب سے گزرا. اس بادشاہ کو بہت پیاس لگ رہی تھی. اس نے حاتم کے گھر سے پانی مانگ کر پیا، پھر گھر والوں کو تحفے کے طور پر کچھ سونے کے سکے دے دیا. سب خوش تھے، لیکن اس گھر کی ایک چھوٹی بچی رونے لگی. وہاں موجود لوگوں میں سے کچھ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے کہا ایک مخلوق نے ہم پر فراخ دلی سے دیکھا، ہمیں خوشی ہوئی، لیکن میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ اگر اللہ نے ہم پر فیاضی کی نظر ڈالی تو کیا حال ہوگا. یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو چند سکے یا کچھ اعزاز حاصل کرنے کے لیے ایمان، نظریہ اور اقتدار کو چھوڑ دیتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہے، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے. نفسي بنور من فؤادي.